اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے اور وہی میرے چینل کا نام بھی ہے۔ آج میں کچھ لوگوں کو ناراض کرنے جا رہا ہوں اپنے ویڈیو میں، اور پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں کہ میرا انٹینشن آپ کو پرسنلی ناراض کرنے کا نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے مجھے کچھ باتیں ایسی کڑوی کرنی پڑتی ہیں کبھی، جو کہ ہو سکتا ہے آپ کو کڑوی لگیں، لیکن یہ کہ لوگوں کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، تو ایسی باتیں بتانی پڑتی ہیں، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ نوبل کام ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم جو بنا ہوا ہے وہ آپ کو کچھ اور کرنے سے روکے ہوئے ہے۔ اب میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں، چلیے بتاتا ہوں میں آپ سب لوگوں کو۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس جنرلی جو پیسے کے معاملات ہیں اس میں معلومات کا فقدان ہے۔ سیاست کی میں کوئی معلومات کا فقدان نہیں ہے، جو خاندانی چیزیں چل رہی ہیں، رپڑے چل رہے ہیں، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی معلومات کا فقدان نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ظاہری معلومات ہو، لیکن جہاں پہ آپ کے پیسوں کی بات آتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہاں معلومات کا فقدان ہے۔ بات ساری یہ آ جاتی ہے فقدان کی کہ ہمیں بچپن سے ہی نہ گھر پہ نہ اسکول میں کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے یہ پیسہ ہے کیا اور اس کو کس طرح سے صحیح کرنا ہے آپ کی آج کی زندگی کے لیے، اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے۔ کہیں پہ تعلیم نہیں دی جاتی، انفارچونیٹلی گھر میں نہیں دی جاتی، تو مجھے اس کا بلیم سارا کا سارا پیرنٹس کے اوپر جاتا ہے۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتے کہ کیا بتائیں بچوں کو، کیونکہ جب میں نے بڑوں سے بھی بات کی لگتا ہے وہاں پہ معلومات نہیں ہے، تو وہ خود ہی نہیں جانتے تو بچوں کو کیا بتائیں گے۔ وہ اسکول بھیج دیتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اسکول میں بچے سیکھتے ہیں بہت ساری باتیں، لیکن اسکول میں بھی بچے جو سیکھ رہے ہیں وہ ان استادوں سے سیکھ رہے ہیں جن کے اپنے پاس فائننسز کو مینیج کرنے کی کوئی معلومات نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ اسی بات کے لیے میں نے معذرت کی ہے شروع میں اساتذہ سے کہ یہ آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی کبھی کوئی چیز ایسے نہیں بتائی گئیں، نہ آپ کو ایسے کوئی سبجیکٹ دیے گئے ہیں جہاں پر کہ آپ اس کو یوز کریں۔ آپ کو میتھ پڑھانا ہے، آپ کو فزکس پڑھانی ہے، آپ کو اردو پڑھانی ہے، آپ کو اسلامیات پڑھانی ہے، جغرافی پڑھانی ہے، ہسٹری پڑھانی ہے، یہ چیزیں پڑھاتے ہیں، اور ہر ٹیچر نارملی ایک ہی سبجیکٹ کے بارے میں معلومات رکھتا ہے۔ تو یہ لمیٹیشن جو ہے نا ٹیچر کے اوپر کہ وہ بس ایک سبجیکٹ کے اوپر معلومات رکھتے ہیں اور ٹیچنگ کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی وہ بھی اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی وسیع نہیں کیا ہے اپنی معلومات کو بھی۔ لیکن اسکول سسٹم میں، کالج سسٹم میں، یونیورسٹی سسٹم میں یہاں پہ کبھی بھی کوئی بھی سبجیکٹ رکھا ہی نہیں گیا کہ جہاں پر کہ آپ کو آپ کے اپنے فائننسز کے بارے میں اچھی نالج دینے والا کوئی موجود ہو، پڑھانے والا کوئی موجود ہو۔ وہاں پہ کوئی ٹیچر، چاہے وہ BCom کر رہے ہوں، MBA کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، نارملی وہاں پہ کوئی ٹیچر پرسنل فائننسز کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، کس طرح سے اکاؤنٹ کھولنے ہیں، کون سا والے اکاؤنٹ اچھے ہوتے ہیں، کمپاؤنڈ والے کون سے ہوتے ہیں، سمپل انٹرسٹ والے کون سے ہوتے ہیں، کرنٹ چیکنگ والے، کوئی نہیں بتا رہا، کیونکہ ان کو وہ آپشن دی ہی نہیں گئی ہے سبجیکٹ وائز کہ آپ اس موضوع پہ بات کریں۔ ان کو سبجیکٹ جو دیے جاتے ہیں اس میں کوئی چیز کہیں پہ بھی انفارچونیٹلی پرسنل فائننسز کے اوپر کوئی سبجیکٹ ہے ہی نہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، اور اس لیے افسوس کی بات ہے کہ آپ ان کو ٹریننگ دے کے فیلڈ میں تو بھیج دیا جاب کرنے کے لیے، اب جاب کریں گے تو پیسے بھی ملیں گے، اب اس پیسوں کا کس طرح سے وائز انداز میں استعمال کرنا ہے وہ کوئی نہیں بتا رہا آپ کو۔ تو زیادہ تر لوگ ان پیسوں کا ان وائز استعمال کر رہے ہوتے ہیں نامعلومات ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہاں بتانے والے لوگ نہیں ہیں، اور جو بتانے جن کے پاس معلومات ہے بھی وہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی عجیب سی گڑبڑ بات لگتی ہے کہ معلومات رکھتے ہوئے بھی آپ کسی سے شیئر نہیں کر رہے ہیں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے۔ یہ چیز ایک ایسی مجھے یہاں پہ آ کے انوائٹ کر رہی ہے، پاکستان میں آنے کے بعد کافی عرصے سے میں آیا ہوں، 10-11 مہینے ہونے والے ہیں، کہ یہاں پہ نہ تو اسکول کالجز میں کوئی پڑھائی دی جا رہی ہے آپ کو صحیح اپنے پرسنل فائننسز کے اوپر، نہ اساتذہ جانتے ہیں خود کہ پرسنل فائننسز کیا ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پڑھا نہیں رہے، وہ خود بھی نہیں جانتے کہ پرسنل فائننسز کے کا مطلب کیا ہے، بجٹنگ کیا ہوتی ہے، کس کس کیٹیگری میں آپ کو کتنے کیسے پیسے ڈالنے چاہیے۔ اگر میں کسی سے کہوں کہ اگر آپ رینٹ کے مکان میں ہیں، آپ کی انکم کا کتنا پرسنٹیج میکسیمم رینٹ پہ جانا چاہیے، لوگ میری شکل دیکھتے ہیں، یہ کیا بات کہہ دی بھائی، رینٹ جو دینا ہوتا ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ یہ معلومات نہ ہونے کا جو فقدان ہے وہ مجھے کرتا ہے بودر کہ بھائی کیوں نہیں سیکھتے، ساری چیزیں موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، معلومات ہے لوگوں کے پاس، اور اصل میں انفارچونیٹلی ساری معلومات غیر ملکی زبانوں میں ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ معلومات بہت کم ہے، کچھ 2-4 لوگوں کو میں نے باتیں کرتے دیکھا ہے، لیکن کم ہے، لیکن اتنے زیادہ لوگ ہونے چاہیے۔ میں اس میں کوشش کر رہا ہوں ایک بننے کی تاکہ میں آپ کو معلومات دوں، لیکن معلومات دینے کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ اس معلومات کو استعمال بھی کریں۔ اگر آپ سے سن لیتے ہیں اور اس پہ اسٹیپ نہیں لیتے، کوئی ایکشن نہیں لیتے، تو وہ معلومات بیکار ہو جاتی ہیں۔
اب بات یہ ہو رہی ہے کہ مجھے کچھ یہ لگ رہا ہے لوگوں سے کہ جیسے میں کہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں کہ بھئی جاب مت کرو، جاب مت کرو، جاب مت کرو. یہ میری مطلب نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ جاب میں گھس کے ساری زندگی جاب پہ مت لگا دو. یہ میرا مطلب ہے. جاب پہ جانا ضروری ہے پڑھائی کے بعد. پرسنل فائنینس کے اوپر تو میں معلومات دیتا رہوں گا، لیکن ایک بات میں اس ویڈیو میں بالکل ڈیفرنٹ کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ 20 سے 30 سال کے درمیان میں کی عمر کے ہیں، جو کہ اب آپ جاب کی فیلڈ میں جا رہے ہیں، تو آپ کو جاب تو کرنی ہے، لیکن جاب میں وہ جاب تلاش کریں اگر آپ کے پاس کوئی آپشن ہو جہاں پر کہ آپ کا باس اچھا ہو، سکھانے والا ہو، اچھا ٹیچر ہو، چاہے کمپنی کیسے بھی ہو، ڈز ناٹ میٹر. کمپنی اچھی یا بڑے نام کے مت جائیں. وہ دیکھیں انٹرویو کے پروسیس کے دوران کہ آپ کی جب انٹرویو لینے والا امید آپ کا باس ہی ہوگا، اس سے جب کمیونیکیشن ہو رہی ہے سینس کریں کہ یہ باس کے ٹیچر ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں کہ اسکول کا ٹیچر، لیکن یہ سکھانے والا ہے یا نہیں ہے، یہ معلومات شیئر کرنے والا ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کو کہیں اوپر لے جانے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے اپنی کمپنی میں، وہ آپ کو آگے پش کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. وہ اگر آپ کو مل جائے تو وہ سب سے اچھا آپ کا باس ہوگا جو کہ آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرے گا. میں نے بے شمار مینجمنٹ کی جاب کی ہے. میرے پاس جو لوگ آتے تھے میرا پورا زور اس پہ ہوتا تھا کہ آج جہاں شروع ہوئے ہو وہیں پہ اٹکے مت رہو، آگے بڑھو اور سیکھو اور آگے کی جاب کرو. پروموٹ کیا میں نے بے شمار لوگوں کو جہاں پہ میرے پاس پروموشن کی آپشن نہیں تھی، ان کو میں نے خود انکریج کیا ہے کہ جاؤ دوسری جگہ جا کے اپلائی کرو جہاں پہ تمہارے جو معلومات ہے، جو تمہارے پاس جو بھی تم نے جمع کیے یہاں سے اس جاب سے اپنے آپ کی اسکلس، وہ کہیں پہ تمہیں زیادہ یوز کر سکو، وہاں پہ تمہیں زیادہ پیسہ مل سکے، وہاں پہ آگے بڑھو. بہت سے لوگوں نے میری جاب چھوڑ دی میرے کہنے کے اوپر. عجیب بیوقوفی کی بات لگتی ہے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں جاب چھوڑ دو. یہ نہیں کہ تم بیکار ہو گئے میرے لیے، تمہارے لیے دنیا بڑی ہے اور زیادہ اچھی آپشن موجود ہے، وہاں جاؤ. تو آپ کو باس ملنا چاہیے. تو پہلے 20 سے 30 سال والے میں آپ کو سیکھنا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اس میں ابھی میں بزنس کی بات نہیں کر رہا، سیکھنے کی بات کر رہا ہوں. اب 30 سے 40 سال کی عمر والے لوگ وہ ہیں میری نظر میں جو کہ اپنے ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ ویٹنگ یور فیٹ، کہ ہاں جی دیکھیں کیا کیا ہے بزنس وغیرہ. اس میں کچھ تھوڑی سی کوشش شروع کرو. یہ نہیں کہ دکان ہی کھولو. بزنس آن لائن بھی ہے بے شمار آپشن جو میں اپنی ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں، سنتے رہیے گا آپ. تو لیکن بزنس کی طرف جائیے. 30 سے 40 سال کی عمر میں تجربے کیجئے کچھ بزنس کے بارے میں، کچھ ایسی تجربے کیجئے. اس میں ناکام ہوں گے، ناکامی کوئی بری بات نہیں ہے، ناکامی سے آپ سیکھیں گے، لیکن تجربے تو شروع کریں. تقریباً 30 سے 40 کے درمیان میں چھوٹے موٹے ادھر ادھر یہ دیکھا وہ دیکھا، کچھ یہاں سے سیکھا، کچھ وہاں سے سیکھا، کچھ وہاں سے سیکھا. جاب کرتے رہیے، اس کو چھوڑا نہیں رہا، لیکن اب آپ کو کیا ہو رہا ہے کہ اب آپ اچھے انداز میں کچھ سیکھنا شروع کر رہے ہیں. استاد جو تھا آپ کا باس وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن خود بھی کوشش کر کے اس سے جو آپ نے جو سیکھا ہے آپ کچھ چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں. ناٹ نیسسری کہ اسٹور، وہ بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کچھ کرنا سیکھیں. جو کہ میں نے اپنی ویڈیو میں بہت ساری باتیں بتائیں کہ کیا کیا اسٹریمس آپ شروع کر سکتے ہیں اپنی انکم کے. اب آتے ہیں آگے. اب 40 سے 50 والے جو ہیں وہ ہو گئے ہیں تیار. 20 سے 30 والے دوسرے تھے، 30 سے 40 والے دوسرے، 40 سے 50 والے اب وہ لوگ ہیں جہاں میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر نوکری اب تک کی ہے تم نے 20 سے لے کے 40 سال کی عمر تک 20 سال لگا دی ہے تو کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہوگا. اب اس سیکھنے کی انفارمیشن کو یوز کر کے اپنا اسٹیپ لو، اپنا بزنس کرو. جو وہ لوگ تم سے کام لے رہے ہیں نا وہ بزنس کر رہے ہیں آپ کے بہاف کے اوپر، آپ کی اسکلس کو یوز کر کے. اب آپ اپنی اسکلس کو یوز کر کے اپنا بزنس کریٹ کریں. ان چیزوں میں بزنس کریٹ کریں جو کہ آپ نے اتنے عرصے میں سیکھ کے گڈ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کو مزید آن لائن جا کے اپنی انفارمیشن کو بڑھائیں، وسیع کریں، تاکہ آپ اس میں جا کے پھر لٹرلی کود کے اس قابل بن جائیں کہ اپنا بزنس کر سکیں. یہ تو ہو گئی جناب 40 سے 50. اب 50 سے 60 والے کیا کریں؟ بزنس اپنی جاب بھی کر لی، اس سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. بزنس کر لیا، اس سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. اب آپ کے پاس معلومات ہے، اب آپ اس معلومات کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. چھپا کے مت رکھیں ادھر ادھر. یہ نہیں کہ جی پتہ نہیں اس کو پتہ چل جائے گا تو وہ کہاں لے کے بھاگ جائے گا. کوئی معلومات، کوئی چیز کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتی. یہ دنیا کے لیے ہے معلومات. جو آپ کے بیچ میں 10 روپے ہیں وہ آپ کے ہیں. معلومات جو ہے وہ دنیا کے لیے، اس کو شیئر کریں سارے لوگوں کے ساتھ. یہ آپ کا گول ہو گیا ہے 50 سے 60 والا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس گروپ میں ہوں یا نہیں ہوں یہ بات میں نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ نے سارے کام کرتے چلے گئے کہ 20 سے 30 سال تک آپ نے سیکھا اچھے باس سے، اچھے لیڈر سے، 30 سے 40 سال میں آپ نے کچھ تجربات کیے، 40 سے 50 سال میں آپ سیریس ہو گئے، اور 50 سے 60 میں آپ کام بھی کر رہے ہیں، اپنے بزنسز کو بھی بڑھا رہے ہیں، ساتھ میں جو آپ سیکھ رہے ہیں ان باتوں سے وہ آپ ینگ جنریشن کو سکھا بھی رہے ہیں فری میں. زیادہ تر کوشش کیجیے فری میں.
اگر آپ کو پیسے لینے ہیں، کوئی کلاس روم آپ نے ہائر جگہ کوئی کریٹ کی ہے، اس کو آپ رینٹ دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ نامنل پیسے لے لیں، لیکن کوشش کریں فری میں، جیسے میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. میں نے کوئی کلاس روم نہیں لیا ابھی تک، اس لیے میری ساری چیزیں فری میں سب لوگوں سے. اب 60 سے اوپر والے، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بوڑھے ہو گئے، اب وہ ٹائم آ گیا ہے. اگر آپ نے سارے اسٹیپس کر لیے ہیں، اپنا آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہے اور میری ویڈیوز دیکھ کے کچھ سیکھ گئے ہیں، تو 60 سے اوپر والے وہ لوگ ہیں جو کہ اب لائف کو انجوائے کریں، فیملی کو انجوائے کریں، بچوں کو انجوائے کریں، اگر ان کے بچے ہیں تو ان کو انجوائے کریں، ٹریولنگ کریں، جو بھی آپ کے شوق تھے ان سب کو پورا کریں پوری کوشش کر کے. اب گھر میں بیٹھنے کا ٹائم ابھی بھی نہیں آیا کہ اب آپ بیٹھ گئے، جو میں ریٹائر ہو گیا میں صوفے بیٹھ گیا. نہیں، کوئی مجھے پانی کا گلاس لا دے، کوئی مجھے کھانا لا دے. ایکٹیو رہیں، فزیکلی جم جائیں، ورک آؤٹ کریں، ساری چیزیں کریں، ٹریولنگ کریں، اپنے آپ کو ینگ رکھیں. لیکن یہ آپ کا ٹائم ہے انجوائے کرنے کا. یہ میرا میسیج تھا آج آپ کے لیے. ٹیچروں سے میری معذرت، ان کا کوئی قصور نہیں، ان کو نہ سکھایا گیا ہے نہ ان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ کسی کو سکھائیں. لیکن یہ سسٹم چینج ہونا چاہیے. کوئی تو سبجیکٹ اسکول میں ایک خاص لیول پہ کیا ہوتا تھا پرانے زمانے میں، ہم جب اسکول میں تھے، کہ بینک والے کہ جی اکاؤنٹ کھولیں سب بچے تاکہ وہ پیسے جمع کرنا شروع کریں. بہت اچھی بات تھی، بری بات نہیں تھی، لیکن وہاں پہ تعلیمات کوئی نہیں دی گئی، بتایا نہیں گیا کہ اکاؤنٹ کس لیے کھولے جا رہا ہے. بس سب نے اپنی ایک بک مل گئی سب کو، سب نے اس میں پیسے لے آ کے 100 روپے ڈال دیے اور وہ اکاؤنٹ کھل گیا ہے. اب اس میں جناب کہا جا رہا ہے ہر مہینے 100 روپے ایڈ کریں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ باپ سے، ماں باپ سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک تربیت سیونگ کی دی جا رہی ہے، لیکن بیسک، بہت ہی بیسک اسکول میں. چلے بھائی، آگے آپ مڈل اسکول میں پہنچے، ہائی اسکول میں پہنچے، کچھ تو آگے سے کی باتیں سکھاؤ کہ پیسے کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں، بک کیپنگ کیا ہوتی ہے، بجٹنگ کیا ہوتی ہے، انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے. کچھ نہیں سکھاتے. وہ ٹائم ہے سکھانے کا. ہائی اسکول جو پیریڈ ہوتا ہے ایک طرح سے مڈل کے بعد، 5th گریڈ کے بعد سکھاؤ، اور کالج میں جا کے اس کو اور فائن ٹیون کرو، ایک سبجیکٹ ایڈ کرو جہاں پر کہ اور زیادہ فائن ٹیون کرو کہ اب آپ پرسنل فائنینسز کو کیسے مینیج کریں تاکہ وہ آپ کے لیے اچھا ہو، اور دنیا میں کس طرح سے لوگ پیسے بنا رہے ہیں وہ سکھائیں. آپ کے جیب سے کچھ نہیں جا رہا ہے، سکھائیں. یونیورسٹی میں جا کے بھی سبجیکٹ ایڈ کریں کہ اب آپ پیسے بنانے والے ہیں، اب آپ کس طرح سے ان پیسوں کو صحیح طرح سے مینیج کریں گے تاکہ آپ کا فیوچر آج کا بھی اچھا ہو اور ریٹائرمنٹ کے بعد کا بھی اچھا ہو. یہ باتیں میں چاہتا ہوں یہاں پہ ہوں، لیکن ابھی تک نہیں ہے. لیکن جب تک نہیں ہے، جب تک میں بتا رہا ہوں، کیونکہ ٹیچر اسکول والے تو بتائیں گے نہیں، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں. انفارچونیٹلی بتائیں گے نہیں. یہ نہیں کہ ان کو معلومات ہے بھی نہیں اور ان کو یہ آپشن دی بھی نہیں گئی کہ وہ کوئی سبجیکٹ ایسا پڑھا سکیں. چلیے جی، آج کی بات یہ تھی. اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو تھم اپ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر ڈالیں اگر باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے پھر خدا حافظ.